السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں تسکین ظفر اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے تناظر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کا حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا وائرس سے 24 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 1315 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تخفیف غربت کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ نادرا نے احساس ایمرجنسی کیش کے مستحقین کی فوری تصدیق میں سہولت فراہم کرنے کے لیے فیلڈ میں موبائل رجسٹریشن گاڑیوں کو بروئے کار لانا شروع کر دیا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ تافتان، چمن اور تورخم سرحدوں پر 3 قرنطینہ مراکز قائم کر رہا ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں جاری لاک ڈاؤن کو مزید 15 دن توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ پنجاب پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے قیدیوں، عملے انتظامیہ اور قیدیوں کے دیگر معاملات کی ڈیجیٹل نگرانی ہو سکے گی۔ دفتر خارجہ نے آج بھارت کے ایک اعلیٰ سفارتکار کو طلب کیا اور بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر پاکستان کا سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ افغانستان کے صوبے بلخ کے ضلع کشنڈی میں طالبان کے اجتماع پر فوجی طیاروں کے حملے میں 15 طالبان عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں اسرائیل کی جانب سے فضائی حملوں میں 14 ایرانی اور عراقی جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل سے۔ پہلے نعیم زبیری۔ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا، جس میں ہفتے کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بات وزیر اطلاعات شبلی فراز نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو کابینہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بریفنگ دیتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگلی حکمت عملی طے کرنے کے لیے تمام چاروں وزراء اعلیٰ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کابینہ نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ کورونا کے حوالے سے وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس میں جتنے بھی ہمارے وزیر ہیں، اسٹیٹ منسٹرز ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں، ان سب نے، پوری کابینہ نے اپنی 1 مہینے کی تنخواہ کورونا وزیر اعظم فنڈ میں ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ موجودہ صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل کے تناظر میں کیا گیا۔ کابینہ نے ملک میں تیار ہونے والے ہینڈ سینیٹائزرز کی برآمد کی منظوری دی۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے ملک میں کورونا وائرس کے حوالے سے کابینہ کو جامع پریزنٹیشن دی۔ شبلی فراز نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود صورتحال اب بھی تقاضا کرتی ہے کہ لوگ احتیاط کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا کورونا کے خلاف جنگ صرف گھروں میں رہنے سے جیتی جا سکتی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کے مختلف ارکان کی تجاویز کو غور سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم انتخابی عمل کو شفاف اور قابل اعتماد بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے انتخابی اصلاحات کے بارے میں معلومات سوال کیا، جس کے بارے میں پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ سفارشات جو کہ کمیٹی ایک بنی تھی، انہوں نے اپنی سفارشات جو ہے تو وہ لاء منسٹری کو دے دی ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کا عمل ہے وہ اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، وہ بالکل غیر جانبدار ہونے چاہیے اور الیکشنز کا جو پرپز ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل ہو سکے کہ عوام کو اس پہ یقین ہو۔ وزیر اعظم نے وزارت داخلہ کو پولیس اسٹیشنز کی حالت بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ نے زندگی بچانے والی ادویات کے سوا بھارت سے ساز و سامان کی درآمد پر پابندی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی تاکہ اس پابندی کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ کابینہ نے اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا وائرس کے باعث 24 افراد جاں بحق، جبکہ مزید 1315 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 21,501 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 7,882، پنجاب میں 8,103، خیبر پختونخوا میں 3,288، بلوچستان میں 1,321، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 464، گلگت بلتستان میں 372 اور آزاد کشمیر میں 71 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک بھر میں وائرس سے متاثرہ 5,700 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث دنیا بھر میں اموات کی تعداد 2,53,000 ہو گئی ہے۔
موجودہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 36 لاکھ سے زائد مریضوں میں سے 12 لاکھ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 69,925 اموات ہوئیں، اس کے بعد اٹلی میں 29,069، برطانیہ میں 28,774، اسپین میں 25,613 اور فرانس میں 25,201 اموات ہوئیں۔ تخفیف غربت کی معاون خصوصی ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ہدایات پر نادرا نے احساس ایمرجنسی کیش کے مستحقین کی فوری تصدیق میں سہولت فراہم کرنے کے لیے فیلڈ میں موبائل رجسٹریشن گاڑیوں کو بروئے کار لانا شروع کر دیا ہے۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ صحت اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لاہور اور حافظ آباد میں احساس ایمرجنسی کیش کے دفاتر میں رقوم ادائیگی کاؤنٹر میں اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ عوام کا رش نہ ہو۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ رمضان المبارک میں احساس ایمرجنسی کیش کی مستحقین کی وقار کے ساتھ خدمت کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے سکھر، سرگودا، لاہور اور صحبت پور کے کئی ادائیگی مراکز پر نشستوں کا ضلعی انتظام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ سے تصدیق شدہ احساس ڈیجیٹل ادائیگی نظام مکمل طور پر ملک بھر میں فعال ہے تاکہ 12 ملین سے زائد خاندانوں میں 12,000 روپے احساس ایمرجنسی کیش کی تقسیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ملک بھر کے مختلف کیش مراکز اور نادرا رجسٹریشن گاڑیوں کی تصاویر بھی شیئر کیں۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ تفتان، چمن اور تورخم کی سرحد پر 3 قرنطینہ مراکز قائم کر رہا ہے جہاں 1200 کمروں کی گنجائش ہے۔ این ڈی ایم اے کے ترجمان کے مطابق تفتان میں 600 کمروں پر مشتمل ایک قرنطینہ مرکز قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ چمن اور تورخم کے مراکز میں 300 کمرے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تورخم میں قرنطینہ کی سہولت کا کام مکمل کر کے اسے مقامی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تفتان اور چمن میں قرنطینہ مراکز جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو دوپہر 3 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے باہر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سید فخر امام کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کوروم کی نشاندہی نہیں کی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علاوی بن عبداللہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کرونا وائرس کی وبا اور اس کے اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے عمان کے مؤثر اقدامات کو سراہا۔ انہوں نے وزیر خارجہ کو پاکستان میں کرونا کی وائرس کی تازہ ترین صورتحال اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عمان سے پاکستانیوں کی وطن واپسی پر اظہار تشکر بھی کیا۔ وزیر خارجہ نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی میں سہولت دینے کے لیے عالمی اقدام کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی اپیل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ معاشی بحران سے نمٹنے اور مزید وسائل بروئے کار لانے کے لیے قریبی تعاون کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں ٹڈی دل کے حملے کے نقصانات کو بھی اجاگر کیا اور تحفظ خوراک کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں نقل و حرکت پر عائد مسلسل پابندیوں اور دواؤں اور دوسری ضروری اشیاء تک رسائی نہ دیے جانے کے باعث وہاں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے بھارتی مسلمانوں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دیے جانے پر بھی خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ عالمی برادری کو اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بھارت میں پھنسے 193 پاکستانی آج اٹاری واگا سرحد کے راستے وطن واپس آ گئے ہیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے بھارت میں لاک ڈاؤن اور اٹاری واگا بارڈر بند ہونے کے باعث یہ پاکستانی بھارت کی مختلف ریاستوں میں پھنس گئے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تجارت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت میک ان پاکستان پالیسی کے تحت مقامی پیداوار کی سہولت کے لیے آئندہ بجٹ میں ٹیرف کے ڈھانچے میں تبدیلیوں کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے مختلف ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ کرونا وائرس نے دنیا کو تبدیل کر دیا ہے اور کاروباری مراحل مکمل طور پر مختلف ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشکل اوقات میں ہمیشہ نئے مواقع، نئی مصنوعات اور سوچنے سمجھنے کے نئے طریقے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے میک ان پاکستان پالیسی کو آگے بڑھانے کا سنہری موقع ہے۔ آج اسلام آباد میں کانسیپٹ کلیئرنس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان میں کرونا وائرس ہنگامی امدادی سروسز میں تعاون کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پیش کیے گئے مالیاتی منصوبے پر غور کیا گیا۔
اجلاس کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک کا کورونا وائرس کی عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں ہنگامی امداد کے نام سے $30.5 کروڑ مالیت کا امدادی پیکج پیش کیا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کی صدارت پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین محمد جہاں زیب خان نے کی، جس میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ژاؤ ہینگ یانگ کی قیادت میں بینک کے وفد نے بھی شرکت کی۔ مالی منصوبے کے تحت ایشیائی ترقیاتی بینک غریب اور نادار افراد کے سماجی تحفظ کے لیے $20 کروڑ اور عوامی صحت کی ہنگامی تیاری کے لیے $10.50 کروڑ فراہم کرے گا۔ تجویز میں کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحت کا ساز و سامان جمع کرنے اور کورونا وائرس کے دوران ذاتی تحفظ کے ساز و سامان اور طبی آلات کی فراہمی جاری رکھنے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو معاشی ریلیف کی فراہمی کے لیے ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ آج ڈیرہ غازی خان میں پرائس کنٹرول میجسٹریٹس کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے میجسٹریٹ پر زور دیا کہ وہ فیلڈ میں جائیں اور کولڈ سٹوریج پر چھاپے ماریں تاکہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی انتظامیہ کو ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف فوری کارروائی کرنے اور جرمانے کے ساتھ ان کے خلاف FIR کے اندراج کی ہدایت کی گئی ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے میں جاری لاک ڈاؤن کو مزید 15 دن توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے۔ داخلہ اور قبائلی امور کے صوبائی محکمے کے مطابق کورونا وائرس کی وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے لاک ڈاؤن اس ماہ کی 19 تاریخ تک برقرار رہے گا۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے عوام کے رویے میں تبدیلی لانے کی اشد ضرورت ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے مستحق افراد کی مالی امداد کے لیے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے، انہوں نے 12,000 روپیہ فی خاندان تقریباً 1.20 کروڑ لوگوں کو پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اتنے برے حالات ہیں، اگر ان حالات میں بھی ہمارے سیاستدان ایک پلیٹ فارم پہ نہ آئے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ گورنر نے کہا کہ عوام ان عناصر سے جواب طلب کریں گے جو سنجیدہ نہیں ہیں اور کورونا وائرس کی وبا پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ذریعے قیدیوں، عملے انتظامیہ اور قیدیوں کے معاملات کی ڈیجیٹل نگرانی ہو سکے گی۔ پریزن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم صوبے کی 7 جیلوں میں شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام صوبائی جیلوں میں PCO قائم کرنے کی منظوری بھی دی ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کو رکھنے کی گنجائش میں اضافے کے لیے مزید تعمیرات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے صوبے کے فنکاروں کے لیے مالیاتی امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے لاہور کے نمائندے عمران حسن کی اس رپورٹ میں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کے باعث مالی مشکلات کے شکار فنکاروں کی مالی معاونت کے لیے پیکج کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق فنکاروں کو 15 سے 20 ہزار روپے تک مالی امداد دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت 3,000 فنکاروں کی مالی معاونت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ حکومت مالی مشکلات میں گھرے فنکاروں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے کے حوالے سے صحافیوں کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صحافیوں سمیت کورونا کے خلاف صف اول میں کام کرنے والے کارکنان کی فلاح و بہبود اور تحفظ پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ شاہ فرمان نے کہا کہ حکومت اس وبا سے متاثرہ صحافیوں کو امداد دے گی۔ انہوں نے کورونا وائرس سے متاثرہ صحافیوں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ آزاد جموں کشمیر میں کورونا وائرس سے متاثرہ 5 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 110 نئے مشتبہ افراد کے نمونے حاصل کیے گئے ہیں۔ آج مظفر آباد میں ریاست کے محکمہ صحت کی جانب سے کورونا وائرس سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر جاری رپورٹ کے مطابق 3 نئے کیسز کا تعلق ضلع کوٹلی جبکہ ضلع باغ اور مظفر آباد سے ایک کیس رپورٹ ہوا۔ ریاست کی مختلف طبی مراکز سے 76 کورونا کے مثبت کیسز میں 56 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے ریاست کی تمام 10 اضلاع میں 61 قرنطینہ مراکز قائم کیے ہیں، جبکہ ریاست کے داخلی راستوں پر 24 گھنٹے اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کے شاہ عبداللہ کیمپس میں موجود سہولیات کی فراہمی کے لیے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے جس پر 399 ملین روپے لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کا اولین مقصد یونیورسٹی کے شاہ عبداللہ کیمپس کو فعال بنانا ہے، جس کا 10 لاکھ سے زائد مربع فٹ کا رقبہ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے تعمیر کیا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کلیم عباسی نے بتایا کہ اس طرح کی سہولیات کی فراہمی کے بعد شاہ عبداللہ کیمپس ایک ماڈل کیمپس بن جائے گا۔ گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقبول نے گلگت بلتستان کے بارے میں بھارت کے دعوے کی مذمت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنا علاقہ آزاد کرانے اور پاکستان سے الحاق کے لیے ڈوگرا راج کے خلاف لڑے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ایسے بے بنیاد بیان دے کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانا چاہتی ہے، جہاں کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور شہید کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر شمس میر نے بھی بھارتی دعوے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے۔ لاہور جانے والی ایک مال گاڑی کی 9 بوگیاں آج اوڈیرو لال اسٹیشن پر پٹری سے اتر گئیں۔ مال گاڑی کراچی سے کوئلہ لے کر جا رہی تھی۔ ریلوے لائن خالی کرنے کا کام جاری ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کورونا وائرس کے باعث جہاں پوری دنیا وبا کی لپیٹ میں ہے، وہاں اس وبا سے عالمی سطح پر تمام کھیلوں کی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز 2019-20 کے سیزن سے متعلق مشاورت کے بعد اگست میں چیمپئنز لیگ اور یوروپا لیگز کھیلنے کے امکانات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل یوفا نے 55 ایسوسی ایشنز کو بتایا کہ ابھی بھی یہ امکان موجود ہے کہ مقابلہ جون، جولائی اور اگست میں ہوگا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق 31 جولائی تک ڈومیسٹک لیگز کو مکمل کرنے کے منصوبے کے حوالے سے تازہ ترین مباحثوں کا تبادلہ ہوا، لیکن کسی بھی چیز پر قطعی اتفاق رائے نہیں ہوا۔ آسٹریلیا کے مایہ ناز اسپنر نیتھن لیون کا ہمشائر میں 2020 سیزن کا معاہدہ منسوخ کر دیا گیا ہے، جیسا کہ کورونا وائرس وبائی مرض کے سبب انگلینڈ میں ڈومیسٹک کرکٹ 28 مئی تک شروع نہیں ہوگی۔ 32 سالہ نیتھن نے کاؤنٹی چیمپئن شپ مہم کے پہلے ہاف میں کھیلنا تھا۔ نیتن اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے باہمی اتفاق ہوا ہے کہ وہ اب اس سیزن میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ ای سی بی کی جانب سے جاری کردہ حالیہ بیان میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایونٹ کے سلسلے میں کھلاڑیوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے ختم کر دیے گئے ہیں اور اس سلسلے میں انہیں خط بھی ارسال کر دیے گئے ہیں۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی جانب سے گزشتہ برس بڑے ایونٹ کے انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا، جس میں برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے کھلاڑیوں کی شرکت متوقع تھی۔ ایونٹ کو دی 100 کا نام دیا گیا تھا۔ مردوں اور خواتین کے الگ الگ ٹورنامنٹس میں 8 ٹیموں پر مشتمل 100 گیندوں کے مقابلے جو 17 جولائی سے شروع ہونا تھے، ملک میں کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پہلے ایونٹ کو ملتوی کرتے ہوئے اسے اگلے سال کرانے کا اعلان کیا گیا۔ قومی چیمپئن شیروز خان نے کہا ہے کہ ملک میں گراس روٹ لیول پر زیادہ سے زیادہ مقابلوں کے انعقاد سے ایتھلیٹکس کھیل کو فروغ حاصل ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایتھلیٹکس کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے اور ٹیلنٹ کو بروئے کار لانے کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے، اور ان مقابلوں سے ابھرتے ہوئے نئے چہرے سامنے آئیں گے جن کو تربیتی کیمپ میں مزید تربیت دے کر انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کھلاڑی شیروز خان نے کہا کہ پاکستانی ایتھلیٹ کسی سے کم نہیں، جبکہ ہمارے کھلاڑی اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت انٹرنیشنل سطح پر بھی بے پناہ میڈلز حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے تیسری انٹرنیشنل ٹور ڈی خنجراب سائیکل ریس منسوخ کر دی ہے۔ ریس آئندہ ماہ جون کی 18 سے 21 تاریخ تک گلگت سے خنجراب تک ہونا تھی، جس میں قومی کھلاڑیوں سمیت متعدد غیر ملکی ٹیموں کو مدعو کیا گیا تھا۔ ایونٹ حالات بہتر ہونے کی صورت میں آئندہ سال کھیلا جائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن نے گلگت بلتستان حکومت کی مشاورت سے ایک مراسلہ بھی جاری کیا ہے۔ کرکٹ شائقین کی جانب سے وسیم اکرم اور وقار یونس ڈریم فاسٹ بالرز جوڑی قرار پائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سوشل میڈیا ڈریم پیئرز مہم میں 10 لاکھ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے وسیم اکرم اور وقار یونس کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔
اور عالمی اسکول روپ اسکپنگ چیمپئن شپ رواں سال 16 سے 20 اکتوبر تک بیلجیم میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان روپ اسکپنگ فیڈریشن کے صدر مقبول آرائی نے بتایا کہ چیمپئن شپ میں دنیا بھر سے اسکولوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس چیمپئن شپ کا شیڈول تبدیل نہیں کیا گیا۔ کھیلوں کے حوالے سے خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں، اور اب تجارت کی دنیا کا احوال۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے 31 دسمبر 2019 کی مدت کے لیے حصص یافتگان کے لیے 1.75 روپے فی حصص کیش ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کی طرف سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر 2019 کو ختم ہونے والے عرصے کے لیے حصص یافتگان کے بینک اکاؤنٹس میں 17.5% کی شرح سے 1.75 روپے فی حصص کیش ڈیویڈنڈ کی منتقلی ہو چکی ہے۔ وہ حصص یافتگان جنہوں نے اپنے درست IBAN اکاؤنٹ کی تفصیلات فراہم نہیں کی، انہیں اپنے درست IBAN اکاؤنٹ کی تفصیلات کمپنی کو فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کے نرخوں میں تاریخی کمی کے بعد دنیا میں تیل کے ذخائر بڑھانے کی دوڑ لگ چکی ہے، جن میں بعض ترقی یافتہ ملک بھی شامل ہیں۔ اس کا مقصد تیل کی کم قیمتوں کے باعث زیادہ خریداری کر کے اپنے ہنگامی ضرورت کے اسٹاک میں اضافہ کرنا ہے۔ توانائی اور ماحول کے حوالے سے کنسلٹنسی کے مطابق چین میں اندازے کے تحت تیل کے ذخائر 550 ملین بیرل کے قریب ہیں۔ تاہم چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کا کہنا ہے کہ تیل کے موجودہ ذخائر ہنگامی صورتحال میں 90 روز کی ملکی ضروریات پوری کرنے کے بین الاقوامی ادارہ برائے توانائی کے معیار سے کم ہیں۔ ماہرین زراعت نے کہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر کے آم کی 10 ٹن فی ہیکٹر پیداوار کو 25 ٹن فی ہیکٹر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ باغبان ماہرین زراعت کی مشاورت سے پیداواری ٹیکنالوجی پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال بہتر موسمی حالات کے باعث آم کے باغات میں بھرپور بور آنے اور زیادہ تعداد میں پھل حاصل ہونے کا امکان ہے، جس سے پیداوار میں بھی گزشتہ سال کی نسبت کئی گنا اضافہ ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 76 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 33,992.75 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 261 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 216 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ہیسکول پیٹرول کمپنی کے سب سے زیادہ 33 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 341 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 181 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 131 میں کمی، جبکہ 29 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور فوڈز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 727 روپے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 153 روپے 10 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 158 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 161 روپے 95 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 197 روپے 21 پیسے اور 201 روپے 83 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 8 پیسے اور 43 روپے 17 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 48 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 51 پیسے۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 70,380 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 4,641 میٹرک ٹن برآمدی اور 65,739 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ تجارتی خبروں کے بعد اب پیش ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اداکارہ مہوش حیات نے بھی بلیک ٹویٹر پر انٹری دے دی۔ ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ بلیک ٹویٹر کے تحت ٹویٹر صارفین سیاہ لباس میں اپنی پسندیدہ تصاویر شیئر کر رہے ہیں۔ بلیک ٹویٹر کا حصہ بننے کے لیے مہوش حیات نے استنبول کے احاطے میں لی گئی ایک اپنی پرانی تصویر شیئر کی۔ انہوں نے تصویر کے کیپشن کے لیے معروف شاعر عبید اللہ علیم کی غزل عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی بہل جائے کے آخری 2 اشعار کا انتخاب کرتے ہوئے لکھا کہ ہر ایک لہجہ یہی آرزو، یہی حسرت، جو آگ دل میں ہے وہ شعر میں بدل جائے۔ سوشل میڈیا صارفین مہوش کی اس تصویر کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ شاعری کے انتخاب پر بھی خوب داد دے رہے ہیں۔ معروف کامیڈین اداکار سلیم البیلا کی دوسری میوزک ویڈیو بطور سنگر رانجھنا کے نام سے عید الفطر پر ریلیز ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق اس میوزک ویڈیو کے ڈائریکٹر زہیب رمضان بھٹی ہیں۔ معروف فوک گلوکار افضل ماہی کا عید کا خصوصی ویڈیو سانگ سیلفی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس خصوصی گیت کی ویڈیو ریکارڈنگ گزشتہ روز
मीडिया प्रोडक्शन ने की, जिसकी डायरेक्शन नवीद चौधरी ने दी और मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर अमारा हिकमत की फिल्म दी लेजेंड मौला जट सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। हालात ठीक होने तक और सिनेमा घरों की बहाली तक हम अपनी फिल्म की रिलीज़ का इंतज़ार करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर अमारा हिकमत ने एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। गुलकार आसिम अजहर के गाने जो तू न मिला की तादाद देखने वालों की 100 मिलियन तक पहुंच गई है। अदाकारा नीलम मुनीर की पश्तो गाने पर डांस वीडियो वायरल हो गई है। नीलम मुनीर बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ अच्छा डांस भी कर लेती हैं। सदफ कमल का शुमार पाकिस्तान की कामयाब मॉडल्स में किया जाता है जो हर फैशन डिज़ाइनर की पहली पसंद होती हैं। हिदायतकार नदीम बेग ने कोरोना वायरस पर खुसूसी ड्रामा दस्तक न दो बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि वो एक NGO की मुहिम के लिए ड्रामा बना रहे हैं जिसका मकसद लोगों में कोरोना वायरस के बारे में आगाही फराहम करना है। अदाकार हमजा अली अब्बासी की तुर्क ड्रामा टाइटल सॉन्ग की धुन बजाने की वीडियो जारी कर दी गई है और ड्रामा सीरियल मकाफात सीजन 2 के नए ड्रामा सीरियल पानी पानी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। आइए अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। किसी संगीन बीमारी में मुब्तला होने का इल्म स्मार्टफोन नोटिफिकेशन से होना तो साइंस फिक्शन ख्याल लगता है, मगर किसी हद तक ये दुरुस्त साबित होने वाला है। दरहकीकत गूगल और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कुछ दिनों में ऐसा करने वाले हैं और दोनों कंपनियों ने अब ऐलान किया है कि नए नोवेल कोरोना वायरस की ट्रैकिंग में मदद देने वाला टूल किस तरह काम करेगा और किस तरह लोगों को इल्म होगा कि वो खतरे की जद में हैं। एप्पल और गूगल ने एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस में ब्लूटूथ सिस्टम के बारे में नई तफसीलात जारी की हैं जो कोविड-19 की ट्रैकिंग में मदद फराहम करेगा। इस मौके पर एप्पल की जानिब से जारी वाइट पेपर के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के लिए सार्फिन की लोकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये मालूम हो गया कि सारिफ से राब्ते में रहने वाले दूसरे फ़र्द में वायरस की तस्दीक हुई है तो उसे नोटिफिकेशन से आगाह किया जाएगा ताकि वो टेस्ट और करंतना जैसे इक़दाम पर अमल कर सके। दुनिया भर में कोरोना वबा के तनाजुर में एक इंसान दूसरे इंसान से भाग रहा है, लेकिन अब स्वीडन में दुनिया का सबसे छोटा रेस्टोरेंट खोला गया है जिसमें एक खुली जगह पर एक कुर्सी और एक मेज़ रखी गई है। इस रेस्टोरेंट का नाम बोर्ड फॉर वन यानी एक शख्स के लिए टेबल रखा गया है। दुनिया का महंगा तरीन डिज़ाइनर मैट्रेस तैयार कर लिया गया है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। इसके सबसे पहले गाहक कनाडा के मशहूर गुलकार और नगमा निगार ड्रेक हैं और ये मैट्रेस उनके $10 करोड़ के आलीशान घर में रखा जाएगा। मैट्रेस को महंगी तरीन अशिया बनाने वाले डिज़ाइनर फेरस रेफोली ने बनाया है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल डॉक्टर मोहम्मद हनीफ से। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बालाई इलाकों में आज रात और कुछ बालाई इलाकों में कल शाम या कल रात मजीद बारिश की पेशगोई। कल के बाद अगले 5 दिन तक मुल्क के मैदानी इलाकों खसूसन पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की कटाई के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। तफसील के मुताबिक आज रात कश्मीर, हजारा डिवीजन और रावलपिंडी डिवीजन के कुछ हिस्सों में बारिश होने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर इलाकों में कल दिन के वक्त मतला साफ अच्छी धूप होगी। खुश्क मौसम से फायदा उठाते हुए गंदम के काश्तकार जल्द से जल्द गंदम की कटाई और गंदम की गहाई मुकम्मल कर ले। अगले चंद दिन तक सुबह पंजाब खसूसन खित्ता पोटोहार में गंदम की कटाई के इलाकों में मौसम खुश्क होगा। सिंध और बलूचिस्तान में अगले चंद दिन तक मौसम खुश्क होगा। अगले 2 दिनों के दौरान या 3 दिनों के दौरान कराची समेत सिंध के जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान की बाद वादियों में भी आज रात और कल बारिश होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में दिन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 36, पेशावर में 33, क्वेटा 31, कराची में 39, मुजफ्फराबाद में 31, मरी में 20 और श्रीनगर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वफाकी काबीना ने कहा है कि कोरोना वायरस के तनाजुर में लॉकडाउन में नरमी का हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस से 24 अमवात हुई हैं जबकि 1315 नए केसेस सामने आए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में जारी लॉकडाउन को मजीद 15 दिन तौसी देने का फैसला किया है जिसका इतलाक आज से हो गया है।
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू कैसर कुरैशी, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क खेल साइंस और फन की खबरें आयशा इफ्तिखार, कोऑर्डिनेशन एडिटर खालिद महमूद अयाज, मुदीर आला लियाकत सईद, निगरान आला अब्दुल हादी मयार, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का खबरनामा भी ख़त्म करते हैं। तस्कीन ज़फ़र और नईम ज़ुबैरी को अपनी पूरी न्यूज़ टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।